لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، مولانا عمیر شہید صاحب نے بڑی محبت سے بلایا ہے اور ہم بھی محبت سے کھینچے چلے آئے اور ابھی تک طبیعت میں تھکاوٹ بھی ہے، طبیعت علیل بھی ہے. میری بائیں ٹانگ میں انگلینڈ سے ہی درد شروع ہے اور جہاں تک ہے ڈاکٹروں نے کہا ریسٹ کرے. میں نے کہا ہمارا ریسٹ ہی دوستوں کی ملاقات سے. میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے دے نعمت علم بھی، مجھے دے نعمت علم بھی اور عاشقوں کا نظارہ بھی. یہ بڑی نعمت ہے میرے اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا. میری کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ اللہ رسول خوش ہو جائے اور آپ کی بھی غرض یہ کہ اللہ رسول خوش ہو جائے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت واجب ان لوگوں کے لیے المتجالسین فیہ، جو میرے نام پر بیٹھتے ہیں، المتزاورین فیہ، جو میرے نام پر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، المتبادلین فیہ، جو میرے نام پر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، المتحابین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دوستی یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ کا یہ انتظار یہ کچھ دنیاوی غرض سے تھوڑی ہے، آخرت کے لیے تھا. میرا بھی اتنی دور سے آنا آخرت کے لیے تھا. اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے. اگر یہ چلت پھرت نہ ہو میرے دوستو، پوری دنیا میں گمراہی پھیل جائے. آج اگر دین باقی ہے اور دین کی ترتیبات باقی، اس کی وجہ یہی ہے سفر کرنے والے سفر کرتے ہیں، آگے آنے والے آتے ہیں. دین زندہ ہے، پورے عالم میں زندہ ہے. دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پر دین زندہ نہیں. میں ابھی راستے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے وہ یہودی مردود وزیر اعظم کا بیان پڑھا ہوگا. ابھی میں 1 مہینہ انگلینڈ لگا کر آیا، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. کتنی کانفرنسیں ہوئی، کتنے جلسے ہوئے، کتنے ختم قرآن ہوئے، کتنے ختم بخاری ہوئے، کتنے مجالس ہوئی، کتنی مجلسیں ذکریں ہوئی. تو اس مردود نے یہ بیان دیا ہے، چند دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ آئندہ چل کر اس ملک کا نام برطانیہ کا نام اسلامی جمہوریہ برطانیہ ہو جائے گا. یہ طنز کی اس نے
طنز کی، کیونکہ برطانیہ کے آج کل ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، لیکن اس نے طنز کی ہے مسلمانوں کی اٹھان پر کہ وہاں پر جو مسلمان اٹھ رہے ہیں، بھائی بات نہ کہو میاں بیٹھ جاؤ، روحانی خوراک کھانا اتنی دور سے ہے، یہ تو تم بعد میں بھی کھلا بات نہیں۔ کیوں کہا؟ یہ علماء کی محنتیں جو دارالکفر میں چل رہی ہیں، ہر جہت سے، مدارس کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے کفر پریشان ہے، اور یہودی سب سے زیادہ پریشان، عیسائی پریشان نہیں ہے، کیونکہ عیسائی تو تیزی سے دین اسلام میں آ رہے ہیں، اور قرآن نے خود اقرب مودتاً کہ عیسائی محبت میں تمہارے قریب ہیں، ان پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور مسلمانوں پر جن یہودیوں نے جن مسلمانوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ تو پھر بھی عیسائی ہیں۔ ہم مجھے بتاؤ، ہمارے جن طبقات پر یہودیوں کا اثر ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے تو ان کی ہمدردیاں نہیں ہے، مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہودیوں کے زیر اثر ہیں، تو عیسائی اگر زیر اثر ہوں گے تو وہ ہم سے کیسے موافقت کریں گے مجھے بتائیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے تمہارے قریب ہیں اور جلدی حق کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ ایک دفعہ مسجدوں میں انگریز نظر آئے جو مسلمان ہو گئے، رات دن مسلمان ہو رہے ہیں اور نوجوان مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جن علماء کی محنت ہے، مشائخ کی محنت ہے، تبلیغ جماعت کی محنت ہے، آ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، اللہ اکبر، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھا، ماشاء اللہ، گاؤں ہو، بستی ہو، بڑا ملک ہو، چھوٹا ملک ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو، ایک ہی ترانہ ہے، اللہ رسول کا ترانہ کا، ہر جگہ پر ایک ہی بات۔ میرے دوست، اللہ کا شکر ادا کرے، آپ 1000 بار شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان بھی دیا، کلمہ بھی دیا، اور حق والوں کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھ کر بھی گمراہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کو یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ ان کا ایمان کس طریقے پر ان کے سینے سے نکل چکا ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے۔ اللہ میری توبہ۔ حکیم الامت خانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب اللہ کا کسی بندے پر فضل ہوتا ہے تو اپنے پیاروں سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ان بزرگوں کی، ان علماء کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ محبت اس کو کہیں جانے نہیں دیتی، کیونکہ محبت ایک ایسی تار ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، وہ کہ عشق محبت والا آدمی کبھی در نہیں چھوڑتا، یہ جو در چھوڑ دیتے ہیں وہ کچے ہیں۔ شیطان اللہ کا عاشق نہیں تھا اس لیے در چھوڑ دیا، اس سے اگر عاشق ہوتا مر مٹتا، در نہ چھوڑتا، عاشق نہیں تھا، اس میں عشق کی کمی تھی۔ آدم سلام اللہ کے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے آسمان و زمینوں سے، پہاڑوں سے فرمایا، اے آسمانوں اس امانت کو اٹھاؤ، جو پتھر کی شکل میں تھی، مفسرین نے لکھا ہے، اس کو اٹھاؤ، اے زمینوں اٹھاؤ، پہاڑوں اٹھاؤ، ان عرضنا السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها اشفقن منها، ڈر گئے، نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا، اب ہمیں جہنم میں ڈال دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آدم بھی وہیں کھڑے ہیں، آدم جی میرے مولا امانت اٹھا، اور انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود سند دیتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بڑا کمزور پیدا کیا، ہم بہت کمزور ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہوش ہمات ہم کو کھو بیٹھتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا،
آدم امانت تھا، آدم سے آگے بڑھے اور اٹھا کر پتھر کو اپنے کندھوں پر جب رکھا تو ٹانگیں کانپنے لگی اس کی پسند کی وجہ سے۔ لے کر چلے ارے آدم اتنا وزن اٹھا دیا، بڑی بڑی مخلوقات نے تو انکار کر دیا، تو نے اٹھا دیا۔ سن، جب تک تو امان کو اٹھاتا رہے گا میری مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ امانت کو اٹھانے سے بڑی بڑی مخلوقات انکار کر رہی ہیں، انہوں نے کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ عاشق تھے، اللہ کی کہنے پر ہی مر مٹے، کیونکہ عاشق انجام کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مالک خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام عشق تھا، اب جب حکم دیتے تھے صحابہ یہ نہیں سوچتے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب بتائے حضرت حنظلہ کا قصہ، پتہ نہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی پہلی رات ہے، پہلی رات اعلان ہو رہا ہے، رات کو تہجد میں اعلان ہو رہا ہے، چلو چلو غسل کی حاجت ہے۔ عاشق نے غسل کے لیے بھی رکنا پسند نہیں کیا کہ دیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم تو ہزار بہانے کر لیتے ہیں، اذان ہوتی ہے کہتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں مسجد یار، ہوں چلے جاؤں گے، کم ختم ہو جائے گاہ کا نمٹا دو، دوسری مسجد کدو ہوں یار جمعہ، اچھا چلو اتنے چلے جاؤں، اور تیسری کدو ہوں اتنے چلے جاؤں، اور جمعہ ہی رہ جاتا ہے، نماز ہی رہ جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لیں، فرض ہے، تاکہ نہیں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ عشق ہے، عشق عقل سے نہیں سوچتا، اگر عقل سے سوچنے لگی تو عشق نہیں ہے۔ عشق میں عشق امام ہوتا ہے، عقل پیچھے ہوتی ہے، عقل ہمیشہ عاشقوں کے پیچھے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ خلق پسے دیوانہ، دیوانہ پر پکار، اللہ رسول کا دیوانہ آگے ہوتا ہے، بڑے بڑے عقل مند اس کے پیچھے ہوتے ہیں، بدل منظر نہیں دیکھتے، ماشاء اللہ، دیکھتے نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے اللہ رسول کے عاشقوں کے سامنے بڑے بڑوں کو جھکتے دیکھا ہے، ان کے دروازوں پر بیٹھے دیکھا ہے، منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے، ذمہ دار، مالدار، جتنے بھی دار ہیں سارے دار کٹھے کر لو، ہم نے بزرگوں کی چوک پر بیٹھا ہے، ملاقات کرنی ہے، ہمیں دعا کرانی ہے، ہم یہ مشکل میں، ہم اس میں، ہمیں اور آج کے زمانے سے نہیں، شروع زمانوں سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اٹھا کر دیکھ لو، مغل بادشاہوں کی عادت تھی ایک اللہ والے کی یوتھ میں اٹھائے تھے، نظام الدین اولیاء کے حالات پڑھ کر دیکھ لو، کہتے حاضری دیتے مغل بادشاہ۔ آپ کے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پڑھ کر دیکھو، جب کوئی بھاگتا تھا مغل پکڑتے تھے، یہاں آ کے چھپ جاتا تھا، حضرت سفارشی خط لکھتے تھے، نہ صرف معافی ہوتی تھی، زمینیں الاٹ کر دیتے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں ساری برادریوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو حضرت کی وجہ سے جن کی جان بخشی ہوئی اور وہ آج بڑے بڑے ذمہ دار بنے سکتے ہیں۔ اللہ بزرگوں کا کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ نام و نشان ختم ہو جاتا، بولوں کی طاقت تھی، ایک دنیا کو بتاتا ہوں کی طاقت ہے۔ اور گزرنے لگی یہاں سے، بادشاہ مغل بادشاہ خط لکھ رہا ہے، بابا جی فوج آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہے اور مسافہ کرنا چاہتی ہے، فوج سندھ جا رہی، سندھ میں کچھ باقی لوگ تھے وہاں جا رہے، وہ ہندو لوگ تھے، بغاوت کی، سندھ جا رہے، راستہ ہی پاک پسند ہے، بابا جن کا سب سے مسافہ مشکل ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں، کیونکہ حضرت کی جو جگہ تھی اونچی تھی، آج بھی جاؤ تو اونچی جگہ ہے، حضرت قلعے پر کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، میں اپنی قمیض لٹکا دوں گا، وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے دقت لے لے اور میری زیارت کرتے چلے۔ سبحان اللہ، حالات پڑھو،
میرے دوست، عشق آگے ہوتا ہے، عقل پیچھے ہوتی. اگر عقل آگے آ جاتی ہے تو پھر فساد مچاتی ہے. نہیں، میرے شیخ فرماتے تھے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اونچا مقام، اللہ رسول کا عاشق ہو جائے. پوری دنیا تمہیں پٹاتی رہے، تم پٹو گے نہیں. آج جو ارتداد پھیل رہا ہے، گمراہی ہم میں پھیلی، اس کی وجہ یہ ہے اللہ رسول کی محبت عشق نہیں ہے. ورنہ عاشق اس کے سامنے تو محبوب کے خلاف کو بات ہی نہیں کر سکتا بھائی. حنظلہ نے انتظار نہیں کیا، چلے گئے، شہید ہو گئے. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حنظلہ کی میت اوپر چلی گئی، جب واپس آئی تو ان سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ نے ان کی اہلیہ سے پوچھوایا، کہا کہ غسل کی حاجت تھی، لیکن وہ تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ محبوب نے آواز لگا دی ہے. ان کے عشق نے ان کو رکنے نہیں دیا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا. فرمایا میرے صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، غسیل الملائکہ. اس اقدام کی وجہ سے ان کا لقب غسیل الملائکہ بنا. ان کے پوتے پر پوتے امام بخاری کی سند میں آتے ہیں، جب وہ سند بیان کرتے ہیں اپنی کہ مجھے فلاں حدیث بیان کر میں کون ہوں، میں غسیل الملائکہ کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. میرے دوست، اللہ ارشاد فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ. اس کے معتبر کون سا ہے تو قرآن بیان کر. عاشق تو بننا پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا. دلی ملی تعلق سے کام نہیں چلے گا. حکیم محمد تھانوی فرماتے مرتے ہی اللہ بندے کے دل کو دیکھتے کہ اس میں ہم کتنے ہیں، میرا محبوب کتنا ہے. بڑی بات یہ دیکھتے. سن لو کام کھول کر سن لو. میں اسی کے دوست اور جگہ سے دوست آئے وہ مجھے نظر آ رہے. دل دیکھتے ہیں میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی. مرتے ہی نہیں، مرتے پہلے دل دکھا جاتا ہے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، پھر اعمال کی طرف جاتا ہے. یہاں دیکھتے ہیں ہم کتنے ہیں. یہ حدیث ہے من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاء، اللہ بھی اس کا انتظار فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیوں فرمایا؟ وہ کہا ہے آپا یہاں ہے نا، محبت تو اس کا کام ہے. محبت دل کا فعل ہے اور کسی چیز کا فعل نہیں. نظر نہیں آتی محبت، چھپی ہوتی ہے. یہاں ہے. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، قاری صاحب کو اپنے بچے سے محبت ہے، ماشاءاللہ ختم قرآن نے آج کیا ہے. بتاؤ مولا کو محبت ہے، لیکن مولا کو کوئی ظاہری رسی تو بندی ہی نہیں ہے، لیکن ایک غیر محسوس رسی ایسی ہے جس سے نہ بچہ نکل سکتا ہے نہ یہ نکل سکتا ہے. بس یہی وہ عشق ہے. یہ تار جب اوپر لگ جاتی ہے، جب مکہ مدینہ سے یہ تار لگ جاتی ہے تو یہ تار اتنی مضبوط ہے دنیا بھر کی زنجیریں قدموں میں ڈال دی جائیں. مولانا رومی فرماتے ہیں میں 200 زنجیریں بھی ہوں تو توڑ کر محبوب تیرے در پہ آ جاؤں. تو عاشق تو بننا پڑے گا. ڈھیلے میلے رہو گے شیطان اچک لے گا تم. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں تفسیر کی بات. شیطان نے کہا تھا اللہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے رامدہ درگاہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے آج کی دشمنی تھوڑی، ہمارے ابا سے دشمنی شروع ہوئی بھائی، پرانی دشمنی ہے. کلا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ میں آگے سے بھی آ کے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا. چاروں طرف سے اس کی گمراہی لے کر آؤں گا اور تجھ سے اس کو میں دور کروں گا، تیرے محبوب سے دور کروں گا. لیکن اوپر کا ذکر نہیں کہ میں اوپر سے آؤں گا. اللہ نے فرمایا اوپر میرا اور میرے بندے کا راستہ ہے. اگر تو چاروں طرف سے گھیر لے گا میں اس میں سے اوپر اس کو اٹھا دوں گا. اوپر کا ذکر نہیں ہے، میں اوپر سے میں اس کی مت کروں گا. یوسف السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ
اللہ تیری پناہ، اور دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا، چاروں طرف سے گرے ہوئے نا، دروازے بند ہے، حسن سامنے کھڑا ہے، اور حسن بھی معمولی نہیں ہے، ایک اسٹیٹس والا حسن ہے، برانڈیڈ حسن ہے، عام حسن نہیں ہے کہ محلے کی کوئی چھوڑی دعوت دے دے، آج اللہ میں معاف فرمائے، ہمیں تو کوئی بھی معاف فرمائے، عجیب ہماری حالت، کوئی ایسے کہہ دے بس آئی لو یو کا آپ کو میسج کر دے تو سچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار کتنے رندی، اللہ معاف کرے، یہ حالات ہے ہمارے جوانوں کی۔ مقام مرتبے والی تھی، بادشاہ بخش کی بیوی تھی، حسن بھی تھا، مال بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، خالی مال کافی نہیں ہوتا، ورنہ ایم کی اتنا مال خرچ نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس اختیارات کا مزہ اپنا ہوتا ہے، مال خرچ کرتے اس پر اختیارات کی وجہ سے، یاد رکھو۔ اس لیے حضرت افغانی فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، تم جن چیزوں کے لیے رات دن لگے ہو، یہ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہیں، تم اولادیں پیدا کرتے ہو، جانور بھی پیدا کرتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، جانور بھی تم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، تم سرداری کرتے ہو، جانوروں بھی سردار ہوتے ہیں، اور شیر تو جنگل کا بے تاج بادشاہ ہے، کبھی الیکشن نہیں ہوا، جنگل میں کبھی الیکشن ہوا؟ ایک دفعہ بندروں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہم الیکشن کریں گے، جس کی اکثریت ہو وہ بادشاہ بنے گا، شیر نے زور سے جو دھاڑ ماری تو سارے بندروں کا پیشاب کھاتا ہو گیا، انہوں نے کہا آؤ بھائی الیکشن کرو، مجھے بتاؤ ستارے زیادہ ہیں یا چاند زیادہ ہے یا سورج زیادہ ہے؟ سورج ایک ہے، ستارے لاکھوں ہیں، لیکن جب وہ طلوع ہوتا ہے تو الیکشن کون کرائے؟ کبھی کہتے ہیں ستاروں کا وجود ختم۔ حضرت مولانا شمس الافغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، دارالعلوم دیوبند میں میرے والد صاحب نے پڑھا، اور بہاول نگر مدرسے میں امتحان لینے تھے، 1950 تک امتحان لینے آتے تھے بہاول پور سے 1950 تک، اور 1946 میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے اور مولانا عبد الخالق صاحب کبیر والے، انہوں نے امتحان لیا ہمارے مدرسے میں آ کر، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر یہ لوگ آئے تھے، پھر مولانا شمس افغانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے رہے، پھر 1950 کے بعد مولانا حبیب اللہ بنوری جو حضرت بنور رحم اللہ کے ماموں تھے وہ آتے تھے، ان کو میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، اور ان کی چھوٹے سے ہوتے تھے ہم ان کی خدمت میں جایا کرتے، بڑی محبت فرماتے۔ وہ فرماتے ہیں جن لذتوں کے پیچھے تو ہے، کھانے پینے کی لذت، بال بچوں کی لذت، سرداری کی لذت، اس میں تو جانور بھی تیرے کے ساتھ شریک ہیں، بس ایک چیز ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے، وہ ہے اللہ رسول کی عشق کی لذت، یہ تیری خصوصیت ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ تیرے پاس ہے، یہ تیرے باپ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، عاشق تو بننا پڑے گا، لیکن اس کے معتبر کون سا ہے؟ فاتبعونی، اس کے معتبر وہ ہے جو رسول اللہ کے راستے سے آئے، اپنی مرضی سے نہیں۔ آج لوگ مرضی کا نام عشق رکھا ہے، مجھے اللہ رسول سے عشق ہے، میں جو چاہے کروں، میں ناچ گاؤں، میں نعرے لگاؤں، میں ڈھول بجاؤں، میں کیک کاٹوں، جو چاہے میں عشق کروں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ پر تو ہر وقت نور رہتا تھا، آپ جب گفتگو فرماتے تو منہ سے نور نکلتا تھا، اور آپ کے ناک کے ارد گرد نور کا حالہ رہتا تھا، اور جو اچانک دیکھتا فرماتے شاید ناک لمبا ہے، جب غور سے دیکھتا تو اس میں سے لائٹ نکلنی ہوتی، روشنی نکلنی ہوتی۔ ہم عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں عشاء کے بعد تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب میرا محبوب گھر میں آتا ہے، گھر میں انٹر ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے، اندھیرے حجرے روشن ہو جائے گا۔ صحابی نے آپ پر انوارات کی بارش دیکھی، عشق میں
مست ہو کر مجبور ہو کر کیا کہا، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں. اپنا عشق پیش کیا ہوں کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. نہ ٹھہرو، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. عاشق تھا نا، محبوب کی مرضی کا پابند تھا، اپنی مرضی پر نہیں چلتا تھا، محبوب کی مرضی اور بھوک گیا. انہوں نے کہا جی آپ جیسے فرماتے ہیں انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا. اپنی مرضی نہیں کی، اپنی مرضی پر چلنے کا نام عشق نہیں ہے، محبوب کی مرضی پہ چلنے کا نام عشق ہے. یہ عشق معتبر ہے. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت کا فرق ذرا بتا دیں آسان سے لفظ میں. علماء بیٹھے ہیں، بڑے اس کی ایک تعریف ہے بدعت کی اور سنت کی. آر مروا آسان لفظوں میں یہ ہے اپنی مرضی سے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا یہ بدعت ہے، اور محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب کو خوش کرنے کا نام سنت ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انہوں نے کہا نہیں میرا عشق مجبور کرتا ہے میں سجدہ کروں، میں پیر صاحب کے سجدوں میں قدموں میں پڑ جاؤں گی، میرا عشق مجبور کرتا ہے. بھائی عشق وہ ہے، یہ تو محبوب کو ایزا پہنچانا ہے، ایزا پہنچاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے جس سے محبوب کو ایزا پہنچے؟ بتاؤ یہ عشق ہے؟ عاشق تو محبوب کے اشاروں کو دیکھتا ہے کہ اشارہ کیا ہے، اشاروں پر چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، صحابہ فدا ہو جاتے تھے، صراحتاً بات بھی نہیں کرتے تھے، تو اشارے تک سمجھتے تھے رسول اللہ کے اشاروں پر زندگی بدل کرتے. تصریح تو بہت دور کی بات ہے، خیر اشارے کا بھی. فاتبعونی عشق معتبر وہ ہے جس میں میری اتباع ہو، میں رسول اللہ کی اتباع. تو پھر تم عاشق نہیں لوگے، یحببکم اللہ، اللہ کے معشوق ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عاشق کو کون سا مقام ملے گا؟ معشوقیت کا. کیونکہ جب کوئی سچا عاشق ہوتا ہے اللہ رسول کا تو اللہ رسول بھی اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. یاد رکھو، اگر اللہ رسول محبت نہ کرے تو ہماری محبت کسی کام کی نہیں ہے. ہاں یک طرفہ ٹریفک ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ عاشق ہے، لیکن بھئی وہ بھی تو ہمارے اس کو مانتے ہیں یا نہیں، وہاں بھی ہمارا ذکر ہے یا نہیں. یاد رکھو یہ اوپر کا مقام خاموشی جاتا ہی نہیں، اوپر جاتا ہی. کیا آپ ہزار تو اسپیکر لگا رہے اوپر نہیں جاتا، کیا یہیں سے نظر آتا ہے؟ سائنسدان کا نیٹ کے اوپر پڑا، ایک سائنسدان جو خلا میں گئے، وہاں سے انہوں نے بڑی بڑی دوربینوں سے زمین کو دیکھا، پوری زمین اندھیرے میں ڈوبی تھی. حالانکہ بڑے بڑے شہروں کے اندر سورج بھی نکلا ہوا تھا، بڑے بڑے ملکوں کے اندر جو ہے لائٹیں بھی جل رہی تھی. کہا کہ ساری جگہ ہمیں اندھیرا محسوس ہوا سوائے دو جگہ کے. بعد میں تحقیق کی تو ایک مکہ شریف سے ایک مدینہ شریف. یہ اوپر یہ اللہ بولا اوپر نہیں ہے، اوپر ہر چیز جاتی نہیں، یہیں پر. جیسے گرد و غبار اڑتا ہے نا تو پھر کہاں گرتا ہے؟ تو واپس گر جاتا ہے نا. آپ جھاڑو دیتے تو کیسے اڑ جاتا ہے، بعض کہتے گرد و ختم ہو گیا، لیکن دیکھتے کہ میز کے اوپر بھی پڑا ہے، منجی کے اوپر بھی پڑا ہے، منہ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، ٹوپی کے اوپر بھی پڑا، پگڑی کے اوپر بھی پڑا ہے، یہ واپس آ جاتا ہے. کیونکہ معتبر نہیں ہے نا، فرشتے جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رسول کا نام ساتھ نہیں. تمہاری تو وہی جائے گی جس کے اوپر رسول اللہ کا لیٹن جس کے پاس ہوگا وہی جائے گی، وہی نماز جائے گی، وہی روزہ جائے گا، وہی حج عمرہ جائے گا، وہی اس کے معتبر جائے گا، وہی دل کی کیفیات جائیں گی. بیٹھے بیٹھے آسمان پر جائے گا. بھائی عزیز مستانی زمین پر بیٹھے ہیں، اپنی روح کو عرش تک لے گئے. بیٹھے زمین پر کیا ہے رابطہ اوہو وہاں سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان یہاں سے بیٹھے زمین کو آسمانوں پر جائے. عرش نے کہا یزید کیسے آیا؟ اللہ کی تلاش میں. کہا کہ اس کی تلاش میں تو میں بھی ہوں.
لاش میں تو مت دی، یہ تجلیات ہے نا، لینے کے حق کے اوپر مولا بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں، تجلیات وہاں ہے، مرکز وہ ہے، ذات الہی جہاں چاہے جلوہ دکھا دیا، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں ہو تمہارے ساتھ، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اپنے ظاہر باطن کو میرے کہنے پر بناؤ، تو یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے پیار کریں گے، تمہاری معتبر ہوگا، تمہارا نام عاشقوں میں لکھا جائے گا، قیامت کے دن اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تم عاشقوں میں شمار ہوگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام جبریل سلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل ادھر آ، مجھے فلاں محبت بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، یحببکم اللہ، پھر اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل السلام پھر کچھ عرصے بعد بلاتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جا عرش کے فرشتوں سے کہے وہ بھی محبت کریں، پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو، پھر ساتویں آسمان، زمین کے آسمان کے درمیان، ثم یوزون القبول فی الارض، پھر زمین میں ان کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ محدثین نے لکھا یہاں تک کہ چلتا پانی بھی ان پیاروں سے محبت کرتا، ان کو جانتا ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یحببکم اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی پہچانتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں، آسمان بھی ان کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، رانے کا فما بقت علی الصبا، اس کے تحت لکھا ہے کہ ان مردودوں کے مرنے پر، اللہ رسول کے مخالفوں کے مرنے پر آسمان نہیں روتا، وہاں لکھا ہے اللہ کے پیاروں کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے۔ عبد الرحمان آپ فوت ہوئے، اہتز لہ عرش الرحمان، ہمیں اللہ کا عرش خوشی سے ہلنے لگا کہ آج عبد الرحمان کی روح پر آ رہی ہے تم سے ملاقات۔ سبحان اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ ان عاشقوں سے محبت کرتا ہے، جن کا عشق وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے تو ہزار دعوے کرتے رہے۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی، میں نے رات پیر کے بیان میں بھی بیان کی، بلکہ پہلے ایک طالب علم کا قصہ بھی سنایا، تمہیں بڑا ہنس بھی لوگے نا، ہنسوں گے ہنسوں گے۔ ایک مدرسے کا درویش تھا، درویش لوگ تو درویش ہوتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑی مولوی بن جاتے ہیں اور تم سمجھتے ہو آج ہمارے حکمرانوں میں ایسے بے وقوف گدے قسم کے بیٹھے ہیں، ڈنکی اور منکی، جو کہتے ہیں علماء کو کیا پتا ہے، علم تو ہمیں پتا ہے، چار انگریزی کے لفظ جان لینے کا نام علم ہے۔ علم وہ ہے جو خدا کی پہچان کراتا ہے، رسول اللہ کی پہچان، نہ کوئی علم نہیں، یہ تو فن ہے پیٹ بھرنے کا، بولو بھائی یہ فن ہے، اتنے بھی علوم ہیں دنیاوی، یہ فن ہے، یہ فنون ہے، علوم نہیں ہے۔ علم اور عالم، علم عالم عالم، سن لو میلسی والو، اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں، عالم عالم، ان دونوں کا تعلق اللہ کی ذات سے، ماشاءاللہ، عالم عالم باللہ، انا عالمکم باللہ، لوگو میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں۔ عالم وہ ہے جو اللہ کا علم رکھتا ہو، اور عالم وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا کی پہچان آتی ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا، عالم اور عالم ان دونوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایک مانوی چیز ہے علم اندر کی، ایک عالم یہ۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی سطوح اور نہ کوئی ہم، سارا عالم ہے بے کالم، ماہر میرے رب العالم، ماہر میرے رب العالم، دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ ایک دیہاتی سے پوچھا تھا عربی، ایک دہریے نے پوچھا تھا کیا دلیل ہے خدا پر؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، مینگنیاں دیکھ کر، کھروں کے نشان دیکھ کر تو ہم پہچان جاتے ہیں کون سا جانور گزرا ہے، یہ اتنا بڑا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، تجھے خدا کا پتہ نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اس کائنات میں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو، یہ ادنے سے سورج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے،
جو عزت شمس و کویرہ جو قیامت دن لپیٹ دیا جائے گا، تو ذات الہی کی تجلی نازل ہوئی تھی کوہ طور پر، وہ ٹکڑے ہو گیا۔ اگر ذات الہی، حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے، 70,000 پردے اللہ کے چہرے کے سامنے ہیں، اگر ہٹا دیے جائیں، جہاں جہاں مولا کی نگاہ پڑے وہاں وہاں جل کے خاک ہو جائے، لیکن اللہ نے کائنات کو قائم رکھنا ہے۔ آثار عالم اور عالم دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آسمان سے محبت شروع ہوتی ہے، لیکن محبت موتوں پر جائے، فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے عشق معتبر ہو، یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی پر ہے، اسوہ رسول پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو میں وہ درویش کا واقعہ سنا رہا تھا کہ طالب علم، اب طالب علم تو آپ کو پتا ہے دال تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر مدرسے میں شام کو دال پکتی۔ میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں، جا بھی جاتے تو لوگ مرغا کھلاتے ہیں، ابھی انگلینڈ کے آگے جو مرغا، میرے شیخ نے فرمایا اللہ کے لیے مرغا بھی یہی بنتے ہیں، تو انہوں نے مرغے کھانے ہیں، تم تھوڑی اللہ کے لیے مرغے بنے۔ کیوں بھائی آپ تو نہیں بناتے، اور نہ استاد بنایا کریں، آج بڑا خطرناک ماں باپ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ساڑھے بال کو گال کیوں گڈی ہے، نندے کیوں کڑے نا ساڑھے بال کو، وہ پہلا زمانہ تھا، لا کے دیتے تھی کہ جی ہڈیاں چمڑا تمہارا ہڈیاں ہماری، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، اس لیے استاد محبت سے کام لے۔ لیکن میرے شاید فرماتے اللہ کے لیے مرغے بھی یہی بنتے ہیں، مرغے یہی کھائیں گے نا، تمہارا تھوڑی حق ہے، تم اگر مرغے بنے تو ABCD کے لیے بنے ہوں گے، یہ تو اللہ کے لیے مرغے بنے، قرآن پڑھتے ہوئے تکلیفیں۔ خیر وہ طالب علم نے کہا جی میری شادی ہو رہی شہزادی کے ساتھ، یار لوگوں نے کہا یار بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تو نے، یار شہزادی کے ساتھ شادی، شہزادی سے شادی، اور کہا آدھا کام بھی ہو گیا۔ اچھا آدھا کام بھی ہو گیا؟ انہوں نے کہا آدھا کام ہو گیا ہے، بس میں تو راضی، بس وہ اگر راضی ہو جائے تو کام پورا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اس کا یہ آدھا راضی ہونا ہے یا صفر ہے؟ صفر۔ یہی وہ عشق جو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ عاشق تو ہے لیکن معشوق کے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں، یہ بھی کوئی عاشق ہو گیا۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری ایک بات بیان فرمائی کہ بخار ہے داماد پورا شور شر، داماد کے گھر میں شور ہو رہا ہے کہ بارات جا رہی ہے، فلاں کے گھر بارات میری جا رہی، لوگ تیار ہیں، بارات تیار ہو رہی ہے، بخانہ دختر نباشد ہز خبر، اور جہاں بارات نے جانا ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کسی کے آنے، ہم تو کوئی رشتہ طے نہیں کیا۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، دعویٰ عشق تو ہے، اللہ رسول کے عاشق ہے، لیکن کام وہ نہیں ہے کہ ہمارا تذکرہ ان کے پاس ہوتا ہو، اللہ رسول کے ہاں ہمارا ذکر ہوتا ہو، یہ بھی میرے عاشقوں میں ہے بھائی، یہ بھی میرے کوئی عاشق ہے۔ یا آپ صلی اللہ نے فرمایا دنیا میں کہیں بھی ہو متقی انسان اور میری سنت و اتباع کرنے والا دنیا کسی کونے میں ہو، فرمایا کہ میرے قریب ہے، اور اگر مدینے میں بھی رہتا ہو لیکن میرے راستے پر نہیں، وہ مجھ سے دور ہے۔ قرب اور بعد کا ان فاصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر یہ فاصلے جسمانی حائل ہوتے اب ایسے کرنے کو کچھ نہ ملتا، اب ایسے کرنی تو ہزاروں سینکڑوں میل دور تھے رسول اللہ، لیکن روح رسولوں کی خدمت میں ہم ان کے عشق میں مبتلا ہے۔ آپ ہمارے عمر تیرے زمانے میں اویس نامی قرن سے نوجوان آئے گا، اس سے اپنے لیے بھی اور میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرانا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں تیسرے چوتھے سال میں قرن کے حاجی آئے، آپ نے سارے حاجیوں کی دعوت کی، عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے آنکھ دی تھی، آنکھ اندر تک دیکھ لیتے تھے، اندر تک ایسی آنکھ۔
ایسی عجیب بصیرت تھی، دیکھ لیں ایسے دیکھا، کہا کہ نہیں، کہا کوئی حاجی رہ تو نہیں گیا؟ ان کے ایک حاجی آیا ہے، اس کے پاس زاد راہ نہیں تھا، اس شرط پر ساتھ لائے ہیں کہ اونٹوں کو چرانا اور خیموں کا خیال کرنا اس کے ذمے ہے، تو وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہے اپنی ڈیوٹی پر، کیونکہ وہ یتیم بچہ تھا، اب اس کو ساتھ نوجوان کو لے آئے ہیں، ان کے پاس مال اسباب نہیں تھے، لیکن اس کو بہت تھا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، تو ہم اس کو لے کر آئے ہیں، تو میں رکو، میں اس کا انتظار کروں گا، پھر تمہاری دعوت شروع ہوگی۔ آدمی بھیجا امیر المومنین نے، اب ایسے قرنی جانور چلا رہے کہ چلو، امیر المومنین نے طلب کیا، دوڑ کے آئے، دیکھتے ہی عمر کی نصیحت پہچان لیا کہ یہی جوان ہے، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، جناب اویس ہیں؟ جی، کہا رسول اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام کہا، سینے سے لگایا، کہا جلدی چاہت اٹھا، میرے لیے دعائیں مغفرت کر، رسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر۔ وہ رونے لگے کہ حضرت آپ نے تو میرا راز کھول دیا، میں تو چھپا ہوا عاشق تھا۔ میرے شیخ فرماتے عاشق جتنا بھی چھپ لے، میرے شیخ فرماتے آہ کو نسبت ہے کچھ شخص سے، میرے حضرت کے عجیب شعر ہے، لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ماشاء اللہ، رات کھول دی، ہاتھ کی آواز غائب ہو گئے، وہاں سے چلے گئے اپنے گھر، وطن واپس نہیں گئے۔ کہ ظاہری فاصلے، فرمایا متقی اور میری اتباع کرنے والا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو میرے قریب ہے، اور میرے قریب والا منافقین بھی تو مدینے میں تھے، پولیس سے نماز پڑھتے تھے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ سمجھے کہ میلسی میں ہے تو مدینے سے دور ہے، نہیں، اپنے دل میں رسول اللہ کو بسا لے، سمجھے تو بھی مدینے میں۔ سبحان اللہ، یہیں پر تجھے عنایات ملے گی، وہاں بھی کی حاضری بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی، یہاں کی بھی عنایت بھی یہاں بھی تو ہوگا۔ دوری دل کی دوری کا نام ہے، اور حضوری دل کی حضوری کا نام ہے۔ علماء بیٹھے 7 آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک انسان وہ ہوگا قلب معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب؟ مسجد میں پڑا ہوا ہے؟ نہیں، دکان پر ہے، گھر میں ہے، کھیت میں ہے، بازار میں ہے، لیکن دل مسجد کے ساتھ ہے۔ کب اذان ہو تو میں جلدی سے مسجد میں چلا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ 24 گھنٹے میرے گھر میں ہے، میں اس کو عرش کا سایہ دوں گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو۔ اب بتاؤ جسم کہاں ہے لیکن دل میں حضوری ہے تو حضوری، اگر دل میں دوری ہے تو دوری۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ عاشق بنو، اور عاشق بننے طریقہ فتح بھی ہوگی، رسول اللہ کے راستے پر چل، اپنے باطن کو بھی بناؤ، باطن کو بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو، عز و انکساریت بندگی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، رحم دلی پیدا کرو۔ جب صرف رحمت العالمین تھے، پورے عالم کے لیے رحمت تھے، اپنے دل میں رحم دلی پیدا کرو، سختی، مار پیٹ، بات بات پر پکڑ، فخر، کبر، کبھی بھی یاد رکھو اس کو عشق کا سایہ، عشق کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی۔ اپنے باطن کو رسول اللہ کے باطن جیسا بنانے کی کوشش کرو، اپنے ظاہر کو رسول اللہ کے ظاہر کی طرف بنانے کی کوشش کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہم تم سے پیار کریں گے، نہ صرف پیار کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے چاہے بغیر تمہیں معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جب پیار پیارا کر لیں گے تو پھر مقدمہ کیسا؟ یغفر الذنوب، اللہ غفور رحیم۔ بس میرے دوستو،
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. سبحان اللہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اپنا ظاہر بناؤ, ایک مٹھی داڑھی کوشش کرو تو سجاؤ. یاد رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ جی جوان لگنا بڈھا لگنا, بڈھا اگر وہ داڑھی صاف کر کے جوان جیسا لگتا ہو تو میں نے رات مثال دی تھی وہاں پر کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے پاس پرانی سائیکل ہوتی تھی تو پرانی سائیکل کو کالا رنگ کرتے تھے تاکہ نہیں نظر آئے, لیکن جب چلتی تھی ساتھی ساتھ چلتے تھے تو کدے چین اتر جانے تھے کدے کتے پھیر ہو جانے تو ساتھی پکڑ لیتے تھے. وہ مولویوں, ہمیں مولوی اس لیے کہتے تھے کہ اسکول کا میں اور ڈاکٹر جمیل تھا, میرے بڑے بھائی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ, لاہور کے بڑے ڈاکٹر میں شمار ہوتے ہیں. ہم دونوں ٹوپی پہن کے جاتے تھے ہمیشہ. پینٹ شرٹ ہم نے کبھی نہیں پہنی اور ٹوپی نہیں اتاری, حالانکہ وہاں پینٹ شرٹ تھی اور بودا نکالنا ہوتا. ہم نے کہا بھی ہماری یہ شرط, ہمارے ابا نے کہا ہمارا بچہ پڑھے گا, اور چونکہ پڑھائی میں ہم اچھے تھے, اسکول کا نام پر کھیلنے میں بھی اچھے تھے, فٹ بال میں ہم دونوں بھائی بہت آگے تھے فٹ بال کھیلنے میں, اور ہمیں تعلیم بھی بڑی اچھی تھی. آج تک الحمدللہ بورڈ کے اوپر, اسکول کے بورڈ پر میرا نام لکھا ہے, میٹرک میں ٹاپ کرنے والا ہوں ماشاءاللہ, آج بھی لکھا ہوا ہے. تو ہمیں مولوی کہتے تو مولویوں رنگ تو ستھرا کر لیا پر کتے فیل ہو دستے کہ پرانی گڈی ہے. بتاؤ کوئی بڈھا جوان رہنے کی کوشش کرے تو کتے فیل نہیں ہوں گے. ہم نے کی دستا سمانے نے کچھ دوست سنت کو اپنائے گا یقین سے کرنا تیرا بڑھاپا بھی جوان نہیں ہوتا. سنت پر چل کے دیکھ بڈھا بھی جوان ہو جائے. ہم یہاں سارا کچھ اوپر چاہتا ہے, قوتوں کا مالک تو وہ ہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے بزرگوں, ہمارے ایک بزرگ تھے 90 سال عمر تھی, میرے استاد تھے 90 سال. بڑھاپے کا یہ حال تھا کہ قدم اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے, لیکن میں نے مسجد میں گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ کو راضی کرنے پر جب آتے تھے تو ساری طاقتیں آ جاتی تھی سبحان اللہ. لوگوں میں. دوست ہمارے والد صاحب کو استاد مولانا ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ دام دیوبند کے شیخ الحدیث رہے. والد صاحب کے زمانے میں تو حضرت مدنی تھے, حضرت مدنی سے میرے والد صاحب نے بخاری شریف پڑھی, لیکن وہ ان کے استاد تھے دوسری کتابیں, لیکن بعد میں شیخ الحدیث بنے. اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کی گردن اس طرح لٹکی رہتی تھی, لیکن جب سے بخاری میں ان کو ویل چیئر پر لا کر بٹھاتے اور جی اور سبق پڑھنے والا حدیث پڑھنے والا تھا, حدیث پڑھنا تو حضرت ایسا ایسا گردن سیدھی کرتے, 2 گھنٹے تقریر کرتے ایسے جس طرح جوان بیٹھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تقریر ختم ہوتی تو دوبارہ اسی طرح کمزوری آ جاتی. طاقتوں اللہ مالک. میرے دوست ظاہر پہ مٹھی داڑھی رکھو, لباس سنت کے مطابق بناؤ, ظاہر باطن کو سجاؤ. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک سنت جو آج کر سکتے وہ تو کرو نا بھائی. تم روٹی کھاتے یا نہیں, بولو کھاتے ہو نا, سنت کے مطابق کھاؤ. ہاتھ منہ دھو پہلے, ہاتھ منہ بعد میں دھو, سامنے دسترخوان رکھو کھاؤ. اس میں کیا مشکل ہے مجھے بتاؤ. پونا نہیں ملتا. میں انگلینڈ جاتا ہوں تو پونے لے کے جاتا ہوں, عجیب بات ہے. دوست کہتے ہیں حضرت وہ جو پونے بنے بنا وہ لے کے آنا, وہ روٹی ڈالنے کا وہ بڑا عجیب ہمیں پسند ہے, تو میں لے کے جاتا ہوں ان کے لیے. بھائی یہ لو بھائی روٹی اس میں ڈالتے ہیں. تم جو ننگی منجیر کے اوپر چھابی رکھ کر اس کے ساتھ کولی رکھ لیتے ہو, اس کے نیچے چھوٹا سا کپڑا اگر بٹھا لو, یہی سنت ہے, اس پر اللہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ہاتھ دھو پہلے بھی بعد میں. مجھے ایک بزرگ نے کہا, بہت بڑے بزرگ فوت ہو گئے, انہیں ایک آدمی آیا, جی میرے پاس رزق کی تنگی ہے. کہا رسول اللہ کی سنت پر عمل کر. حدیث میں آتا ہے جو ہاتھ دھو کر کھاتا پیتا ہے اور بعد میں دھوتا ہے اور پہلے ہاتھ دھوتا ہے کلی کرتا ہے, اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. جس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے اس کے ہر رزق میں برکت ہوتی ہے. عمل کر کے دیکھو. ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا کہ حضرت میرا مکان تنگ ہے,
انہوں نے کہا وضو کی دعا پڑھا کر اللہ مغفر لی ذنبی وسع لی فی داری بارک لی فی رزقی. کہا کہ جب سے پڑھنی چنی ہوئی مکان بھی بڑا مل گیا روٹی بھی بن گئی. ہاں تم ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ جی نیٹ کے اوپر تم وظیفے پوچھتے ہو میاں رسول اللہ کے اس پر کیوں نہیں چلتے؟ صاحب یہ رسول آئے کہ میں تنگی ہے اور میں جب گھر میں داخل ہو قل اللہ پڑھا کرتے رہے رزق کھل جائے ان کا. اتنا رزق کھل گیا کہ محلے میں بانٹنے لگے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وغفر لنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا عاقبة في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا اللہ بچے نے قرآن مجید مکمل کیا ہے مولانا صاحب کے یا اللہ اس کے قرآن مکمل کرنے کو قبول فرما. پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اس کو یا اللہ مولانا کے لیے مولانا گھر والوں کے لیے عزیز و قاری کے لیے اور مدرسے کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ فرما اور سب کے یہاں آنے کو قبول فرما. یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے یہاں بیٹھنے کی برکت سے بات کرنے اور سننے کی برکت سے اپنے اور حبیب کے عاشق میں ہمیں شامل فرما. رسول اللہ کے راستے پر چلنے والا ہمیں فرما. عافیت دارین نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی اور تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی عطا فرما. مولا کے اللہ مولا کو اپنے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین مرحومات ان کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ جن کے یا اللہ بچے نے ان کو تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما. لڑکے ہیں لڑکیاں عطا فرما. لڑکیاں ہیں لڑکیاں عطا فرما. جن کے بعد کچھ نہیں ان کو دونوں یا اللہ پھل اور دونوں یا اللہ سمد عطا فرما. یا اللہ جن بچے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما. آواز کو یا اللہ دلوں کو راحت نصیب فرما. اللہ ہر ایک ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجت کو پورا فرما. اللهم انا نسأل الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المستعان ملك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين. السلام عليكم.